پتھر وہ ہے کہ جو نبی کے سینے سے لگ گیا. تم کہتے ہو نبی دیکھ نہیں سکتے, نبی سمجھ نہیں سکتے. ارے نبی کے سینے سے اگر ایک پتھر لگ جائے تو قیامت تک کے لیے اس پتھر میں اللہ ایسی تاثیر دے دیتا ہے کہ جب حاجی صاحب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو پہلا کام ان کا یہ ہے کہ کعبے کے پاس جاؤ اور اسی پتھر سے سامنا کرو. مل جائے تو چوم لو, نہ ملے تو لاٹھی سے چومو, لاٹھی سے بھی نہ ملے تو جہاں سے وہاں سے چومو. یہ حکم ہے نا بھائی, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ پتہ ہے نا, اس پتھر کو چومنے کا حکم ہے, نہ چوم سکو تو استلام کرنے کا حکم ہے. اور سنو, یہ پتھر ہے کیسا؟ یہ پتھر ایسا ہے کہ حاجی صاحب کے دل کا حال جانتا ہے, حاجی صاحب کی زندگی کے احوال سے بھی واقف ہے. جیسے ہی یہ حاجی صاحب اس پتھر کے سامنے جانتے ہیں وہ چین لیتا ہے یہ نبی کا عاشق ہے یا نبی کا منافق ہے. وہ چین لیتا ہے کہ نبی کا عاشق ہے یا نبی کا منافق ہے. تو سنو, جیسے ہی عاشق نبی پہنچتا ہے تو اس کے اوپر گناہ رہنے نہیں دیتا. وہ پتھر سارے گناہ کو کھینچ کر اپنی طرف لے لیتا ہے اور حاجی صاحب کو پاک و صاف کر دیتا ہے. کتنا پوچھتے چھ نا بابا. لیکن سنو, خالی احرام پہن لینے سے حاجی صاحب ہو نہیں سکتے ہو جی, دل کو بھی صاف کرنا پڑے گا. اگر دل میں کھوٹ لے کر کے گئے اور منافقت کی نبی سے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے بن کر گئے تو وہ پتھر چنتا ہے کہ گستاخ نبی ہے. جیسے ہی وہ اس پتھر کے سامنے پہنچ کر طواف کی نیت کرتا ہے تو یہ پتھر, تم دیوار کے پیچھے بھی کیا پہاڑ کے پیچھے بھی رہو, اگر حدود حرم میں ہو, جہاں مطاف میں اگر تم ہو تو یہ پتھر تمہیں دیکھتا ہے, یہ پتھر تمہیں دیکھتا ہے. چاہے تم پہاڑ کے پیچھے سے استلام کرو, یہ پتھر تمہیں دیکھتا ہے. اگر منافق تم ہو تو یہ مومن کے جمع شدہ گناہ کو منافق کی طرف اڈیل دیتا ہے. تو برادران ملت, میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حجر کے دیکھنے کی اتنی صلاحیت, حجر سمجھتے ہو نہیں تم لوگ, پتھر سمجھتے ہو نا, اسی کو حجر عربی میں کہتے ہیں. تو جب حجر کے دیکھنے کی اتنی صلاحیت ہے تو سید البشر کے دیکھنے کی صلاحیت کیسی ہوگی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ سمجھ گئے نا. سنو کہ نمرود کے آتش کدے سے گزر کر آئے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. اللہ نے ان سے قربانی مانگی کہ اپنی سب سے عزیز ترین شے کو خدا کی راہ میں قربان کر دو, ہے نا. اللہ سے ان سے قربانی مانگی کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر کے وادی غیر سیزرہ میں ڈال دو. ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اور کہاں؟ یروشلم ہے, فلسطین ہے, فلسطین میں تھے, شام میں تھے. ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لے کر 2100 میل 2100 مائل وہاں سے ہے مکہ شریف, اور پیدل چلے آئے. پیدل ابراہیم خلیل اللہ, حضرت حاجرہ اور اسماعیل ذبیح اللہ. ٹھیک ہے نا بھائی. پیدل چلتے 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 اس مقام پہ پہنچے جہاں خانہ کعبہ ہے. نگاہ نبوت نے دیکھ لیا یہی وہ جگہ ہے. ورنہ راستے میں تو بہت سے سوکھے پہاڑ تھے, بہت سی وادیاں تھیں, کہیں رک جاتے. مگر ابراہیم خلیل اللہ نے 2100 میل کا سفر کیا اور اس مقام پہ آئے جہاں کعبہ شریف ہے. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے. اے حاجرہ میں یہاں سے رخصت ہوتا ہوں. تو حضرت حاجرہ جو بڑی سعادت مند بیوی تھی, اپنے شوہر سے کیا فرمایا تھا کہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین والشاکرین, کہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے.
حضرت ابراہیم خلیل اللہ واپس چلے جاتے ہیں، ماں کے پاس ان کا بیٹا ہے اسماعیل، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے، ماں بڑی بے چین ہے، مامتا کی حالت میں، مامتا ان کی بے چین انہیں کیے ہوئے ہے کہ کہیں سے پانی مل جاتا تو میں اپنے بچے کے ہونٹ تر کر دیتی۔ اسی چھوٹی چھوٹی پہاڑی پہ آپ نے اپنا قدم رکھا جس کا نام صفا و مروہ ہے۔ ایک طرف صفا پہ گئیں کہ کوئی قافلہ ادھر سے گزرے تو اس سے پانی مانگ لوں، دوسری طرف مروہ پہ گئیں کہ کہیں پانی ہو تو وہاں سے پانی لے کر آؤں۔ ایک دو نہیں، اس کتنا چکر لگایا؟ 7 چکر لگایا ہے نا تاریخ میں۔ سنو، میں یہاں جو بات بتانا چاہتا ہوں اسے سنو۔ بولو نبی کا مقام ولی سے بلند ہے کہ نہیں؟ جب نبی موجود تھے تو پھر ولی کو اللہ نے آگے کیوں بڑھا دیا؟ وہ بھی ایسا ویسا نبی نہیں، خلیل نبی ابراہیم خلیل اللہ جب اس چوراہے تک آ گئے تھے اور اللہ کو ان پہاڑیوں کا ایثار پسند آ گیا تھا، نسبت سے اسے نشانی بنانا تھا، تو جب ابراہیم یہاں تک آ گئے تھے تو اللہ کو چاہیے تھا کہ ابراہیم کے دل میں الہام فرماتا کہ اے ابراہیم 2 قدم اور چلو اور صفا پہ اپنا قدم رکھ دو، مروہ پہ اپنا قدم رکھ دو، تاکہ تمہارے قدم کی نسبت کے اثر سے میں اسے اپنی نشانی بنا دوں۔ لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو وہاں پہنچا کر بھی صفا و مروہ پہ جانے نہیں دیا، اس لیے تاکہ زمانے کو پتہ یہ چلے کہ نبی کی موجودگی میں بھی ولی کا مقام رب کی نظروں میں ہوتا ہے۔ ہاں، اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی کو تو نشانی بنایا ولی کی نسبت سے، اور ایک چھوٹی سے چٹان کو نشان بنایا نبی کی نسبت سے، تو وہاں نشان بھی ہے اور نشانی بھی ہے۔ نشان کیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس چٹان پہ قدم رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مقام ابراہیم کا نام دے کر قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرما دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا۔ پتہ کیا چلا کہ مقام ابراہیم تو نشان بن گیا، لیکن حضرت حاجرہ کو اللہ نے اس پہاڑی پہ چلا دیا، صفا پہ چلایا، مروہ پہ چلایا۔ کیوں؟ تاکہ زمانہ یہ جان لے کہ 2 ایثار کرنے والوں کا جب ملن ہوتا ہے، جب 2 قربانی دینے والے آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کا اثر اس کی اولاد پر ہوتا ہے۔ کوتاٹا بجھتے چھن نا؟ تو سنو، حضرت حاجرہ کو صفا پہ چلایا، مروہ پہ چلایا، صفا پہ چلایا، مروہ پہ چلایا، حضرت حاجرہ اس پر دوڑ لگاتی رہیں، یہاں تک کہ چپے چپے پہ جب قدم آ گیا حضرت حاجرہ کا، تو سنو، حجر کا حاجرہ سے جب ملن ہوا تو اس کا اثر کہاں ظاہر ہو رہا ہے؟ حضرت اسماعیل تو ایک جگہ پر لیٹے ہوئے تھے، پیاس کی شدت میں تھے، اچانک جب ادھر حجر و حاجرہ کا ملن ہوتا ہے، اس اتصال کا اثر بیٹے اسماعیل کی اینڈیوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج کر اسماعیل کی اینڈیوں کو زمین پہ رگڑوا دیا۔ رگڑنا تھا، ایک ٹھوکر مارنی تھی حضرت اسماعیل کی، کہ اس ٹھوکر کے اثر سے زمزم کا وجود ہو گیا۔ زمزم کا وجود ہو گیا۔ اچھا بولو، پانی کو کوئی روک پائے گا؟ اور بھی بالو سے کوئی روک پائے گا؟ بڑے بڑے باندھ تو باندھ کر کے پانی روکا جا سکتا ہے، لیکن بالو سے کوئی روک پائے گا؟ تو بالو سے روکنے کی کھموتا صرف ایک اللہ کے ولی میں ہے نا؟ جب آپ کے قدموں سے وہ چشمہ بہنے لگا، حضرت حاجرہ لوٹ کر آتی ہیں، بولو پانی جو حضرت آدم کے قدم کو چوم رہا ہے، وہاں سے بھی یہی آواز آ رہی ہے، جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے، جسے چاہا جاتا ہے اسے چوما جاتا ہے۔ حضرت آدم نے جب غور کیا تو دیکھتے کیا ہے کہ یہ تو دنیا کا پتھر نہیں ہے،
یہ تو جنت کا پتھر ہے. کہا یا اللہ اس نے میرے ساتھ اتنی بھالواسا کی. جنت میں تو صرف آرام ہی آرام ہے, سکون ہی سکون ہے, قرار ہی قرار ہے, اوکھنے کچھو کشٹو نہیں. اس نے میرے لیے اتنا کشٹ برداشت کیا, جنت چھوڑ دی. تو حضرت آدم کو بھی اس سے بھالواسا ہو گئی. وہ پتھر جنت میں آدم علیہ السلام جہاں چلتے تھے وہ پیچھے پیچھے چلتا تھا. اگر نعیم میں جاتے تھے تو نعیم میں جاتا تھا. جنت کے 8 طبق ہے نا, تو جنت النعیم میں جاتے تو وہ جاتا, خلد میں جاتے تو وہ جاتا, فردوس میں جاتے تو وہ جاتا. جہاں آدم علیہ السلام جاتے وہ پتھر بھی پیچھے جاتا تھا. اب جب اللہ نے آدم کو دنیا میں بھیجا تو اس پتھر نے بھی طے کر لیا کہ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں میرا محبوب نہ ہو. যেখানে আমার মাহবুব থাকবে সেখানে আমিও থাকবো, যেখানে উনি যাবেন সেখানে আমিও যাব. تو عزیزو اس چھوٹے سے پتھر نے جنت کو چھوڑ دیا, وہ آدم کے پیچھے پیچھے اس دنیا میں آ گیا. سبحان اللہ ہے. جہاں آج ایران ہے, جہاں آج عراق ہے, جہاں شام ہے, غرض کے چلتے چلتے آپ عرب کی دنیا میں پہنچے, حجاز مقدس میں پہنچے, اور اس مقام پہ پہنچے جہاں حجاج کرام جاتے ہیں اور عرفات کے میدان میں جمع ہو کر دعا کرتے ہیں اللہ سے. تو حدیث شریف میں آیا یہ ہے کہ جب حاجی صاحبان عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں, ابھی وہ دعا کریں یا نہ کریں, صرف احرام کی حالت میں اگر ایک پل کے لیے کسی مومن یا مومنہ نے وقوف کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے جیون بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے جیون بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیت و ثنا کی دعا اسی مقام پر قبول ہوئی تھی. تو اس عقیدے کو بھی میں پیش کرتا چلوں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو اور اللہ ہی دے دے گا, ہے نا, کسی کو وسیلہ مت بناؤ. ٹھیک ہے, کسی کو وسیلہ مت بناؤ. اب جب دنیا میں آیا تو آدم چلے تو وہ بھی چلا, جیسے جیسے آدم چلتے گئے وہ بھی چلتا گیا, حتیٰ کہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا المجتبى بالهدى ودين الحق يرسلا. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ذوی الاحترام علماء ملت اسلامیہ, شورائے اسلام, نقیب جلسہ, بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام, سماعت فرمانے والی خواتین اسلام, عزیز بچوں, نوجوان ساتھیوں, حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار, غریبوں کے غمخوار, صاحب ابرار و اخیار, سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لے. اللہم صلی علی
مولانا محمد وعلى آله سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلى آله سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے اس پرانے گاؤں میں حاضر ہوں جس میں میرے باپ دادا تشریف لا چکے، اور آج آپ لوگوں کے حوصلوں کو دیکھ کر پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ جیسا کہ میں سنتا تھا کہ میرے دادا، میرے والد گرامی جو اس علاقے میں تشریف لاتے تھے تو آپ کی بستی کے لوگ دور دور سے حضرت کو اپنے گاؤں لانے کے لیے کثیر تعداد میں یہاں سے جاتے تھے بیل گاڑی سے، اور پھر حضرت جہاں جاتے تھے تو ان کو چھوڑنے کے لیے بھی اسی حال میں جاتے تھے۔ تو میں سمجھتا تھا دور تو بڑا ابھی فاسٹ ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں وہ محبت نوجوانوں میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن آپ کے بڑوں نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے کر رکھا اور ان میں اس بھالو باسا کو باقی رکھا جس کا آج فرمان مجھے مل گیا۔ میں جب اس آبادی میں داخل ہونے والا تھا تو بہت دور رائے گنج کے قریب، جیسے ہی وہاں سے مڑا تو دیکھا کہ ایک دو نہیں 50 نوجوان اب موٹر سائیکل لے کر اور گاڑی لے کر کے اور وہاں موجود ہیں۔ میں بار بار یہاں آیا لیکن اس طرح سے نوجوانوں نے کبھی استقبال نہیں کیا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس وقت مجھے اپنے بزرگوں کی یاد آ گئی کہ ان بچوں کے بزرگوں نے جس طرح ان بزرگوں کا احترام کیا، ان کا استقبال کیا، آج بھی وہ تہذیب دودھی کوٹ باڑی میں باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے حسن عقیدت کو باقی رکھے اور بزرگوں سے الفت و محبت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بہرحال وقت بہت ہو چکا ہے تو اس میں بہت لمبی چوڑی تقریر تو اب ہو نہیں سکتی ہے، مختصر وقت میں کچھ ضروری باتیں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا و مروہ اللہ ہی کی دو نشانیاں ہیں۔ ابھی آپ کے اس علاقے سے بہت سے لوگ جنہوں نے حج کرنے کی نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، ان کا نمبر آ گیا، الحمدللہ وہ جا چکے ہیں یا جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اس صفا و مروہ کی زیارت بھی کریں گے وہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بنایا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام حجاج کرام کو حج مبرورہ و سیب مشکورہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس دیار میں پہنچیں اور حرمین طیبین کی زیارت سے مشرف ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صفا مروہ کوئی بہت اونچا بڑا بڑا پہاڑ نہیں ہے، یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔
تو جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ اے اللہ تو بلند ہے، اعلیٰ ہے اور بلندی کو پسند فرماتا ہے، تو اے اللہ تو نے ان دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو نشانی کیوں بنایا؟ نشانی بنانا تھا تو ہمارے دیش کا جو پاسبان ہے جسے ہمالیہ کہا جاتا ہے، دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اللہ تو اسے اپنی نشانی بنا لیتا، کیونکہ تیری صفت ہے کہ تو بلند ہے، تو بالا ہے، بالائی کو پسند کرتا ہے، تو کیٹو کو پسند فرما لیتا جو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے، لیکن اے اللہ تو نے اسے اپنی نشانی نہیں بنایا، صفا و مروہ کو اپنی نشانی بنایا۔ اے اللہ تو جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے، آج بھی وہ علاقہ خشک ہے، سوکھا ہے، جہاں پودا بھی نہیں اگتا ہے، اے اللہ تو نے اسے اپنی نشانی بنا لیا۔ بنانا تھا تو ہمارے دیش میں کشمیر ہے جو ہمارے دیش کا مکٹ بنا ہوا ہے، اے اللہ وہاں کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، خود اس وادی سے بھی یہ آواز اٹھتی ہے کہ اگر بروئے زمین نستو ہمی نستو ہمی نست، کہ اگر زمین میں کہیں جنت ہے تو وہ ہمی ہے، وادی کشمیر بولتی ہے، تو اے اللہ تو اس کشمیر کی وادی کو اپنی نشانی بنا لیتا، لیکن تو نے اسے اپنی نشانی نہیں بنایا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تو نے ان دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو اپنی نشانی بنایا؟ تو پھر تاریخ کے آئینے میں جھانکنا پڑے گا، ہمیں دنیا کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا، ہمیں انسان کے وجود کو جاننا ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین پہلے جنوں کی بستی تھی، یہاں اجنہ بستے تھے، اور یہ زمین آگ کا گولا تھی، لیکن انسان کو بسانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ٹھنڈا کر دیا، اور پھر یہ زمین کہ جس میں بھومی کمپو ہو رہا تھا، زلزلے بہت آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اس زمین پہ مثل کیل نصب فرما کر زمین کو ساکت کر دیا۔ اب جب زمین ٹھہر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت آدم علی نبینا علیہ تحیۃ و ثنا کو بھیجا۔ انسان کا وجود ہوتا ہے، انسان اس دنیا میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر ایک پہاڑ ہے، اب تو وہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، اب وہ لنکا کا حصہ ہے، اس پہاڑ کا نام سرندیپ ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا پہلا قدم رکھا، اور پھر حضرت آدم علی نبینا علیہ تحیۃ و ثنا وہاں سے سفر فرماتے ہیں، ہندوستان کے چپے چپے پہ قدم رکھتے ہوئے درہ خیبر سے گزر کر آج جہاں افغانستان ہے، جہاں آج ایران ہے، جہاں آج عراق ہے، جہاں شام ہے، غرض کے چلتے چلتے آپ عرب کی دنیا میں پہنچے، حجاز مقدس میں پہنچے، اور اس مقام پہ پہنچے جہاں حجاج کرام جاتے ہیں اور عرفات کے میدان میں جمع ہو کر دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ تو حدیث شریف میں آیا یہ ہے کہ جب حاجی صاحبان عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں، ابھی وہ دعا کریں یا نہ کریں، صرف احرام کی حالت میں اگر ایک پل کے لیے کسی مومن یا مومنہ نے وقوف کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے جیون بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے جیون بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ تحیۃ و ثنا کی دعا اسی مقام پر قبول ہوئی تھی،
تو اس عقیدے کو بھی میں پیش کرتا چلوں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو اور اللہ ہی دے دے گا، ہے نا، کسی کو وسیلہ مت بناؤ، ٹھیک ہے، کسی کو وسیلہ مت بناؤ، ایسا بولتے ہیں۔ اچھا بتاؤ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو سب وسیلہ ہی وسیلہ ہے، پورا حج وسیلہ ہے۔ میدان عرفات میں جا کر بندہ مومن اللہ سے توبہ کرتا، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تم دنیا میں دودھی کوٹ باڑی میں بھی معافی مانگتے ہو، اللہ تو گناہ ہر جگہ بخشنے والا ہے نا، بولو۔ لیکن نسبت کا فائدہ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ نے وہاں قبول کی تھی، تو اب جتنے حاجی صاحبان وہاں پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کیا، ان کے ارادے کو قبول فرما کر کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بولو آدم کی نسبت کام آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا۔ لوگ کہتے ہیں وسیلہ وسیلہ کیا ہے؟ اچھا میں یہاں بتاؤں کہ اسی عرفات کے میدان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کا نام ہے جبل رحمت۔ کیا نام ہے؟ جبل رحمت، رحمت کا پہاڑ۔ بولیے کوئی پہاڑ بھی رحمت والا ہو سکتا ہے؟ بولیے، پہاڑ تو پہاڑ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اس کا نام رکھ دیا گیا کہ یہ جبل رحمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روز اول حضرت آدم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی تھی تو وہاں اللہ نے رحمت کی برسات کی تھی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کا اثر قیامت تک باقی ہے۔ کتھا بجھتے چھنا بابا کسی اسویدھا تو نہیں نا؟ تو سنو، حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں دعا کی تھی تو ڈائریکٹ دعا نہیں کی تھی۔ 350 سال تک دنیا میں گھوم گھوم کے دعا کرتے رہے، اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ لیکن جب اس پہاڑ پہ پہنچے تو آپ کو خیال آیا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ جب تمہاری دعا قبول نہ ہو تو شکوہ شکایت مت کرو کہ ہمیں نماز پڑھشی کنو ہمار دعا قبول ہوچھے نا، ہمیں روزہ رکھشی کنو ہمیں دعا قبول ہوچھے نا، ہمیں تو دان کرچی کنو ہمیں ہمار دعا قبول ہوچھے نا۔ بنگال میں بہت شکایت کرتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے کہتا ہمیں اٹا کرچی کنو ہمار دعا قبول ہوچھے نا۔ اے مسلمانوں سنو، اپنی نیکیاں یاد مت کرو، جب دعا کی قبولیت سے محرومی ہونے لگے تو مایوس مت ہو، اپنی نیکیاں یاد مت کرو، اپنے اتیت میں جھانکو۔ اتیت ہی بولتے ہیں نا، پاسٹ میں، اتیت میں جھانکو اور دیکھو کہ امی کچھ کھوتی کرلم کی کرلم نا، کہ امی کچھ کھوتی کرلم کی کرلم نا۔ تو اگر جیون کی کھوتی یاد آ جائے تو اسی کو اللہ کا چے پیش کر کے معافی مانگو۔ حضرت آدم بھی لرز گئے کہ 350 سال ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہوتی، کہ امی کسی کھوتی کرلم نہ کی۔ تو آپ نے اپنے ماضی میں جھانکا۔ اب جو ماضی میں جھانکا تو دیکھتے کیا ہیں، جب اللہ نے مجھے زندگی دی تھی، جیون دیا تھا، تو فرشتے جو قدسی ملائک تھے وہ آدم علیہ السلام کے قدموں میں گرے ہوئے تھے، سجدہ ریز تھے۔ تو حضرت آدم کو حیرت ہوئی تھی کہ اے اللہ مجھ میں کیا خوبی ہے کہ جس کی بنیاد پر تو نے ان فرشتوں کو میرے قدموں میں جھکا دیا ہے، سجدے میں ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی کو ظاہر کیا۔ جانتے ہو خوبی کہاں تھی؟ وہ خوبی حضرت آدم کی پشت میں تھی۔ وہ کیا خوبی تھی؟ نور محمد۔ نور محمد تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پشت سے نکال کر پیشانی میں رکھ دیا۔ اب جب نور کے اجالے کو آدم نے دیکھا تو ان کے من نے بھی چاہا کہ لاؤ سجدہ کر لوں، تو اللہ نے انہیں روکا کہ آدم تم سجدہ مت کرو، کیونکہ تم جھک جاؤ گے تو نور محمد جھک جائے گا۔ تو لہٰذا اپنا سر اٹھاؤ۔
تو جب آدم نے سر اٹھایا تھا تو جہاں اللہ کا نام تھا وہیں محمد الرسول اللہ کا نام تھا۔ آدم کی عقل و خرد نے یہ جان لیا یہی وہ ذات ہے جو اللہ کو محبوب ہے، یہ اللہ کو محبوب ہے ذات۔ تو جانتے ہو حضرت آدم نے اور غور کیا کہ اللہ نے جب مجھے جنت بھیجا تھا تو جنت کے دروازے پہ بھی یہی نام دیکھا تھا، جب میں جنت میں گیا تھا تو ہر بلند مقام پہ میں نے یہی نام دیکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو عرضی لگائی، اے اللہ، اے رب کائنات، اے پروردگارہ، اب تو میری تمنا کچھ اور ہے، اے اللہ میری آرزو کچھ اور ہے۔ وہ آرزو یہ ہے کہ اللہ جس کو تو نے چاہا ہے اس کی چاہت میرے من میں آ گئی ہے، আমি ওনার সঙ্গে ভালোবাসা করছি। এ আল্লাহ জিনার সঙ্গে আমি ভালোবাসা করছি, আমি ওনার দিদার করতে চাইছি, আমি ওনার জিয়ারত করতে চাইছি। আরে हमारी বাংলা टूटी फूटी समझ रहे हो ना? ওনার দিদার করতে চাইছি, ওনার জিয়ারত করতে চাইছি। তো जानते हो اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ناخون پر رسول اللہ کی تصویر کو اتار دیا۔ اب جب ہمارے نبی کی تصویر کو آدم نے دیکھا تو آدم کی محبت نے کہا، عشق نے کہا، بھالوباسا نے کہا، یہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو چومنے والی چیز ہے، کیونکہ جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے۔ تو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ آنکھوں سے لگانا تھا کہ دعا قبول، حضرت حوا سے ملاقات ہو گئی۔ اب میں شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب دونوں ملے، میاں بیوی میں بھالوباسا ایسی ہوتی ہے کہ اگر کچھ دن میاں بیوی نہ ملیں تو دونوں کو لجا آتی ہے، کچھ دنوں کے بعد جب ملاقات ہو تو لجا آتی ہے۔ حضرت آدم کو بھی لجا آئی، حضرت حوا کو بھی لجا آئی۔ جنت کے بعد دنیا میں پہلی ملاقات، اور جب لجا آتی ہے تو نگاہیں خود بخود جھک جاتی ہیں، انسان اپنے کو شرمندہ محسوس کرنے لگتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اب جب نگاہ جھکی آدم و حوا کی تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک چھوٹا سا پاتھر ہے جو حضرت آدم کے قدم کو چوم رہا ہے۔ وہاں سے بھی یہی آواز آ رہی ہے، جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے، جسے چاہا جاتا ہے اسے چوما جاتا ہے۔ حضرت آدم نے جب غور کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ یہ تو دنیا کا پتھر نہیں ہے، یہ تو جنت کا پتھر ہے۔ کہا یا اللہ، اس نے میرے ساتھ اتنی بھالوباسا کی، جنت میں تو صرف آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، قرار ہی قرار ہے، اوکھنے کچھو کشٹو نہیں، اس نے میرے لیے اتنا کشٹ برداشت کیا، جنت چھوڑ دی۔ تو حضرت آدم کو بھی اس سے بھالوباسا ہو گئی۔ وہ پتھر جنت میں آدم علیہ السلام جہاں چلتے تھے وہ پیچھے پیچھے چلتا تھا، اگر نعیم میں جاتے تھے تو نعیم میں جاتا تھا۔ جنت کے 8 طبق ہے نا، تو جنت النعیم میں جاتے تو وہ جاتا، خلد میں جاتے تو وہ جاتا، فردوس میں جاتے تو وہ جاتا، جہاں آدم علیہ السلام جاتے وہ پاتھر بھی پیچھے جاتا تھا۔ اب جب اللہ نے آدم کو دنیا میں بھیجا تو اس پتھر نے بھی طے کر لیا کہ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں میرا محبوب نہ ہو۔ যেখানে আমার মাহবুব থাকবে সেখানে আমিও থাকবো, যেখানে উনি যাবেন সেখানে আমিও যাব। تو عزیزو اس چھوٹے سے پتھر نے جنت کو چھوڑ دیا، وہ آدم کے پیچھے پیچھے اس دنیا میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب دنیا میں آیا تو آدم چلے تو وہ بھی چلا، جیسے جیسے آدم چلتے گئے وہ بھی چلتا گیا، حتیٰ کہ 300 سال تک پیچھنے چلتے چلتے جبل رحمت پہ پہنچ گیا۔ حضرت آدم نے پوری ہسٹری اس کی دیکھ لی، بھالوباسا ہو گئی، تو کہا اے پتھر تو نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی، تو اب تیرا مقام قدموں میں نہیں ہے، تیرا مقام قدموں میں نہیں ہے، تیرا مقام تو سینے میں ہے۔ اور اس پتھر کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، اس پتھر کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں
کہ نبی کو غیب نہیں ہے. کہتے نبی کو غیب نہیں ہے. نبی پیٹھ کے پیچھے کی خبر بھی نہیں رکھتے, دیوار کے پیچھے کی بھی نبی کو خبر نہیں. ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھو نبی کے اندر پاور کتنا ہے دیکھنے کا, سننے کا, سمجھنے کا. کہ پاتھر میں سننے کی صلاحیت ہے, پاتھر دیکھتے پاربے, پاتھر بوجھتے پاربے, نہ پاتھر بوجھ پائے گا, نہ دیکھ پائے گا, نہ سن پائے گا, ہے نا. لیکن سنو, ایک پتھر وہ ہے کہ جو نبی کے سینے سے لگ گیا. تم کہتے ہو نبی دیکھ نہیں سکتے, نبی سمجھ نہیں سکتے. ارے نبی کے سینے سے اگر ایک پتھر لگ جائے تو قیامت تک کے لیے اس پتھر میں اللہ ایسی تاثیر دے دیتا ہے کہ جب حاجی صاحب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو پہلا کام ان کا یہ ہے کہ کعبے کے پاس جاؤ اور اسی پتھر سے سامنا کرو. مل جائے تو چوم لو, نہ ملے تو لاٹھی سے چومو, لاٹھی سے بھی نہ ملے تو جہاں سے وہاں سے چومو. یہ حکم ہے نا بھائی, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ پتہ ہے نا, اس پتھر کو چومنے کا حکم ہے, نہ چوم سکو تو استلام کرنے کا حکم ہے. اور سنو, یہ پتھر ہے کیسا؟ یہ پتھر ایسا ہے کہ حاجی صاحب کے دل کا حال جانتا ہے, حاجی صاحب کی زندگی کے احوال سے بھی واقف ہے. جیسے ہی یہ حاجی صاحب اس پتھر کے سامنے جاتے ہیں وہ چین لیتا ہے کہ یہ نبی کا عاشق ہے یا نبی کا منافق ہے. وہ چین لیتا ہے کہ یہ نبی کا عاشق ہے یا نبی کا منافق ہے. تو سنو, جیسے ہی عاشق نبی پہنچتا ہے تو اس کے اوپر گناہ رہنے نہیں دیتا. وہ پتھر سارے گناہ کو کھینچ کر اپنی طرف لے لیتا ہے اور حاجی صاحب کو پاک و صاف کر دیتا ہے. قدرنا پوچھتے چھے نا بابا. لیکن سنو, خالی احرام پہن لینے سے حاجی صاحب ہو نہیں سکتے ہو جی, دل کو بھی صاف کرنا پڑے گا. اگر دل میں کھوٹ لے کر کے گئے اور منافقت کی نبی سے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے بن کر گئے تو وہ پتھر چنتا ہے کہ گستاخ نبی ہے. جیسے ہی وہ اس پتھر کے سامنے پہنچ کر طواف کی نیت کرتا ہے تو یہ پتھر, تم دیوار کے پیچھے بھی کیا پہاڑ کے پیچھے بھی رہو, اگر حدود حرم میں ہو, جہاں مطاف میں اگر تم ہو تو یہ پتھر تمہیں دیکھتا ہے. یہ پتھر تمہیں دیکھتا ہے, چاہے تم پہاڑ کے پیچھے سے استلام کرو, یہ پتھر تمہیں دیکھتا ہے. اگر منافق تم ہو تو یہ مومن کے جمع شدہ گناہ کو منافق کی طرف اڈیل دیتا ہے. تو برادران ملت, میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حجر کے دیکھنے کی اتنی صلاحیت, حجر سمجھتے ہو نہیں تم لوگ, پتھر سمجھتے ہو نا, اسی کو حجر عربی میں کہتے ہیں. تو جب حجر کے دیکھنے کی اتنی صلاحیت ہے تو سید البشر کے دیکھنے کی صلاحیت کیسی ہوگی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ عظمت رسول. سمجھ گئے نا؟ سنو, تو پتھر کو سینے سے لگا لیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم کعبہ بناؤ. اور حضرت آدم علیہ السلام کعبہ بنانے میں لگ گئے. ماٹی لیا, گارا بنایا, دیوار اٹھانے لگے, پاتھر ساتھ ساتھ, پاتھر ساتھ ساتھ, حتیٰ کہ من میں آیا کہ لاؤ اس پاتھر کو کعبے کی دیوار میں لگا دوں. اب جو کعبے کی دیوار میں لگایا نا تو اس کی سندرتا اور بڑھ گئی, اس کا حسن اور بڑھ گیا. اب جو حسن و جمال کو دیکھا, اس پتھر کے حسن و جمال کو دیکھا تو آدم نے کہا کہ تو میرا عاشق ہے اور میں تیرا عاشق ہوں. اور عاشق کا کام ہی ہے کہ جب چاہتا ہے عاشق تو صرف دیکھتا نہیں ہے, کیونکہ جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے بھی اس پتھر کو چوم لیا. قدرتا پوچھتے چھنا بابا. سنو,
آدم علیہ السلام سے آدمی ہوا، لیکن انسان کی فطرت آیا تھا عبادت کرنے کے لیے، جھگڑے کرنے لگا، فساد کرنے لگا، کفر و شرک کرنے لگا، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگا، ٹھیک ہے، برائیاں بڑھنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اور نبی کو بھیجا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ انسان برائیوں میں اتنا گر گیا کہ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر دی تھی۔ کتنی؟ اب سوچو، یہاں تو ایک دن میں سمجھانا محال ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1000 سال سمجھایا، 1000 سال میں بھی وہ سمجھے نہیں۔ تو نبی نے فرمایا دیکھو، اب تم لوگ تنور پتہ نہیں جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو، دلی بمبئی جاتے ہو نا تو ہوٹل میں موٹی موٹی روٹی ملتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو سمجھ گئے نا، تندور ادھر بھی ملتا ہے۔ تو تندور دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تم نے دیکھا ہے نا؟ اب بتاؤ، تندور سے پانی نکلے گا؟ وہاں تو آگ ہوتی ہے نا، جہاں آگ ہوگی وہاں پانی ہوگا، جکھنے آگن ہوبے شکنے پانی ہوبے نا۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا کہ دیکھو یہیں سے پانی نکلے گا۔ تو قوم تو گمراہ ہو چکی تھی، کہا ہوبے نا کہ نہ ہوبے، اٹا ہوبے نا، ماننے کو تیار نہیں۔ حتیٰ کہ نبی کی گستاخی اتنی کی کہ ایک دن اللہ غضبناک ہو گیا اور اس نے اپنی قدرت سے قہر و غضب کا اظہار فرما دیا۔ تو اسی تنور سے پانی نکلا، ایسا نکلا ابلتا چلا گیا پانی کہ اس نے پوری دنیا کو گھیر لیا۔ کوئی پہاڑ، کوئی پروت، کوئی گھر، کوئی ندی، کوئی نالا بچا نہیں جہاں وہ پانی پہنچا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کا پرلے ہو گیا۔ پرلے بوجھتے ہو نا تم لوگ؟ سیس ہو گئی دنیا۔ کعبہ بھی اسی دنیا میں، یہ پانی وہاں بھی پہنچا۔ اب جب کعبے کے پاس یہ پانی پہنچا تو کعبے کی دیوار سے جا کے ٹھوکر کھانے لگا، ٹکرانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ماٹی کا بنا ہوا کعبہ تھا، گل گیا، پانی میں گل مل گیا۔ لیکن وہ پاتھر جو آدم علیہ السلام نے لگایا تھا وہ جنت کا پتھر تھا، وہ پانی میں ڈوب نہیں سکتا، آگ میں جل نہیں سکتا۔ وہ جنتی پتھر نہ اسے پانی ڈبو سکتا ہے نہ آگ اسے جلا سکتی ہے۔ عزیزو، تو اب پانی کے ہچکولوں سے وہ جو طغیانی تھی، اس کے ہچکولوں کے اثر سے کبھی وہ اوپر جاتا تھا، کبھی نیچے آتا تھا، کبھی اوپر جاتا تھا، کبھی نیچے آتا تھا۔ تو اسی کعبے کے قریب میں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ کیا نام ہے؟ یاد رکھو گے؟ حاجی صاحب جائیں گے تو وہ ضرور دیکھیں گے۔ اب تو بس ایک ٹکڑا رہ گیا، اس کے اوپر بادشاہ کے رہنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، بس اس کے علاوہ تو سب کاٹ کر کے ختم کر دیا ہے۔ جبل ابی قبیس اس کو کہتے ہیں۔ اس پہاڑ نے جب دیکھا کہ یہ میرا ہم جنس ہے، مجھے لوگوں نے عزت نہیں دی لیکن میرے ہم جنس پتھر کو تو عزت دی ہے، تو لہٰذا اس کو میں اپنے سماج سے جانے نہیں دوں گا۔ اس کو بھالو باسا ہو گئی، او بچے بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا، اس کو اس پتھر سے بھالو باسا ہو گئی، کہا میں اس پتھر کو جانے نہیں دوں گا۔ جیسے ہی طوفان کے اثر سے ہچکولوں میں اوپر گیا یہ پتھر، اب جو نیچے کی طرف آیا تو پہاڑ نے اپنے سینے کو کھول دیا۔ اب جو سینے کو کھولا تو پتھر سینے میں گیا، پہاڑ نے سینہ بند کر لیا۔ اب جو سینہ بند ہو گیا تو سینے میں پتھر آ گیا۔ طوفان نوح پوری آب و تاب کے ساتھ اب جبل ابی قبیس سے ٹکرانے لگا۔ آواز آنے لگی کہ اے پہاڑ پتھر ہمیں دے دے۔ پہاڑ نے کہا نا ایٹا ہوبے نا، ہمیں انر سنگے بھالو باسا کرچی، ان کو میں نے اپنے سینے میں رکھ لیا ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میں انہیں اپنے سینے سے نکلنے نہیں دوں گا۔ پہاڑ نے کہا سن، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو سن، تیری ہریالی سیز کر دوں گا، تیرے لباس کو تار تار کر دوں گا، تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ عاشق پہاڑ نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میرا لباس تار تار
وسع کے ساتھ اپنے سینے میں جگہ دی ہے وہ میرے سینے سے نکل جائے۔ سونامی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا تم نے؟ سنا نا، ابھی کچھ سالوں پہلے سونامی آئی تھی جس میں جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا، ہندوستان کے بھی بہت سے علاقے جو ہیں سونامی کی زد میں آ گئے تھے، ہے نا، سنا ہے نا۔ اور یہ سونامی ایسی کہ انڈومان نکوبار میں جا کے دیکھو تو اس سونامی کی لہروں نے پہاڑ کو ٹیڑھا کر دیا۔ پہاڑ نیچے، کیونکہ اس کی لہر سے اوپر سے نہیں، نیچے سے بھی تھی، نیچے سے بھی اس نے پہاڑ کے نچلے حصے کو کھود دیا اور وہ ایسے ایک طرف جھک گیا پہاڑ۔ آج وہاں پیمائش ہو رہی ہے، جہاں پانی تھا وہاں زمین ہو گئی، اور جہاں زمین تھی وہاں پانی ہو گیا۔ انڈومان نکوبار میں آج بھی سونامی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، وہ تو طوفان نوح تھا، اللہ کا عذاب تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہاڑ اکھڑ جاتا، لیکن سنو وہ بھی اپنی جگہ پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہا۔ طوفان نوح آیا اور آ کے چلا گیا، ہاں لباس ضرور تار تار ہو گیا، ہاں اس کی حیات تو ختم ہو گئی، گرینائٹ بن گیا وہ پہاڑ، لیکن طوفان نوح اس کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ میرے عزیز، اسی کے دامن میں دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کا نام صفا اور مروہ ہے۔ قدر بوجھتے چھنا، تو انہوں نے اس جبل ابی قبیس کے دامن کو تھام رکھا تھا۔ طوفان نوح کا اثر اس پہ بھی ہوا تھا، لیکن انہوں نے بھی مضبوطی سے دامن تھام رکھا تھا، اور یہی طوفان نوح سے مقابلہ کیا تھا کہ سن، ہم کمزور ضرور ہیں، ہم چھوٹے ضرور ہیں، لیکن ہم نسبت والے ہیں، ہم نے جبل ابی قبیس کے دامن کو تھام لیا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم یہ دامن چھوڑیں گے نہیں۔ تو جانتے ہو 3,500 سال کا عرصہ گزر گیا، اس علاقے میں نہ کوئی پتا اگتا، نہ سبزہ اگتا، نہ کھیتی ہوتی، نہ باڑی ہوتی، صرف ریتا ہی ریتا اور پہاڑ، سکھنو پہاڑ، پانی نہیں، پرندہ بھی اس پہاڑ پہ بیٹھتا نہیں تھا۔ جو شیر، چیتے اور سانپ جیسے موذی جانور بھی اس علاقے میں ٹھہرتے نہیں تھے، اس علاقے کو سب نے چھوڑ رکھا تھا۔ 3,500 سال تک اسی حالت میں وہ علاقہ رہا، لیکن جانتے ہو 3,500 سال کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 3,500 سال کا دور گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ بند کر دیں، سنیں گے نا؟ حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور جو دوست ہوتا ہے اس کا امتحان بہت ہوتا ہے، دوست کا امتحان بہت ہوتا ہے، خالی میٹھے میٹھے معاملہ نہیں ہوتے، امتحان بہت ہوتا ہے۔ اللہ کے دوست ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تو آپ جانتے ہو کہ ان کا حال کیا ہے کہ نمرود کے آتش کدے سے گزر کر آئے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ نے ان سے قربانی مانگی کہ اپنی سب سے عزیز ترین شے کو خدا کی راہ میں قربان کر دو، ہے نا؟ اللہ سے ان سے قربانی مانگی کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر کے وادی غیر سیزرا میں ڈال دو۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور کہاں؟ یروشلم ہے، فلسطین ہے، فلسطین میں تھے، شام میں تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لے کر 2100 میل 2100 مائل وہاں سے ہے مکہ شریف، اور پیدل چلے آئے، پیدل ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پیدل چلتے 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 اس مقام پہ پہنچے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ نگاہ نبوت نے دیکھ لیا یہی وہ جگہ ہے، ورنہ راستے میں تو بہت سے سوکھے پہاڑ تھے، بہت سی وادیاں تھیں، کہیں رک جاتے، مگر ابراہیم خلیل اللہ نے 2100 میل کا سفر کیا اور اس مقام پہ آئے جہاں کعبہ شریف ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اے ہاجرہ میں یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ جو بڑی سعادت مند بیوی تھیں، اپنے شوہر سے کیا فرمایا تھا کہ
ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین والشاکرین، کہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ واپس چلے جاتے ہیں، ماں کے پاس ان کا بیٹا ہے اسماعیل، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے، ماں بڑی بے چین ہے، مامتا کی حالت میں، مامتا ان کی بے چین انہیں کیے ہوئے ہے کہ کہیں سے پانی مل جاتا تو میں اپنے بچے کے ہونٹ تر کر دیتی۔ اسی چھوٹی چھوٹی پہاڑی پہ آپ نے اپنا قدم رکھا جس کا نام صفا و مروہ ہے۔ ایک طرف صفا پہ گئیں کہ کوئی قافلہ ادھر سے گزرے تو اس سے پانی مانگ لوں، دوسری طرف مروہ پہ گئیں کہ کہیں پانی ہو تو وہاں سے پانی لے کر آؤں۔ ایک دو نہیں، کتنا چکر لگایا؟ 7 چکر لگایا ہے نا تاریخ میں۔ سنو، میں یہاں جو بات بتانا چاہتا ہوں اسے سنو۔ بولو نبی کا مقام ولی سے بلند ہے کہ نہیں؟ جب نبی موجود تھے تو پھر ولی کو اللہ نے آگے کیوں بڑھا دیا؟ وہ بھی ایسا ویسا نبی نہیں، خلیل نبی ابراہیم خلیل اللہ جب اس چوراہے تک آ گئے تھے اور اللہ کو ان پہاڑیوں کا ایثار پسند آ گیا تھا، نسبت سے اسے نشانی بنانا تھا، تو جب ابراہیم یہاں تک آ گئے تھے تو اللہ کو چاہیے تھا کہ ابراہیم کے دل میں الہام فرماتا کہ اے ابراہیم 2 قدم اور چلو اور صفا پہ اپنا قدم رکھ دو، مروہ پہ اپنا قدم رکھ دو، تاکہ تمہارے قدم کی نسبت کے اثر سے میں اسے اپنی نشانی بنا دوں۔ لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو وہاں پہنچا کر بھی صفا و مروہ پہ جانے نہیں دیا، اس لیے تاکہ زمانے کو پتہ یہ چلے کہ نبی کی موجودگی میں بھی ولی کا مقام رب کی نظروں میں ہوتا ہے۔ ہاں، اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی کو تو نشانی بنایا ولی کی نسبت سے، اور ایک چھوٹی سے چٹان کو نشان بنایا نبی کی نسبت سے، تو وہاں نشان بھی ہے اور نشانی بھی ہے۔ نشان کیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس چٹان پہ قدم رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مقام ابراہیم کا نام دے کر قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرما دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا۔ پتہ کیا چلا کہ مقام ابراہیم تو نشان بن گیا، لیکن حضرت حاجرہ کو اللہ نے اس پہاڑی پہ چلا دیا، صفا پہ چلایا، مروہ پہ چلایا۔ کیوں؟ تاکہ زمانہ یہ جان لے کہ 2 ایثار کرنے والوں کا جب ملن ہوتا ہے، جب 2 قربانی دینے والے آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کا اثر اس کی اولاد پر ہوتا ہے۔ کوتڑا بجھتے چھن نا؟ تو سنو، حضرت حاجرہ کو صفا پہ چلایا، مروہ پہ چلایا، صفا پہ چلایا، مروہ پہ چلایا۔ حضرت حاجرہ اس پر دوڑ لگاتی رہیں، یہاں تک کہ چپے چپے پہ جب قدم آ گیا حضرت حاجرہ کا، تو سنو، حجر کا حاجرہ سے جب ملن ہوا تو اس کا اثر کہاں ظاہر ہو رہا ہے؟ حضرت اسماعیل تو ایک جگہ پر لیٹے ہوئے تھے، پیاس کی شدت میں تھے، اچانک جب ادھر حجر و حاجرہ کا ملن ہوتا ہے، اس اتصال کا اثر بیٹے اسماعیل کی اینڈیوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج کر اسماعیل کی اینڈیوں کو زمین پہ رگڑوا دیا۔ رگڑنا تھا، ایک ٹھوکر مارنی تھی حضرت اسماعیل کی کہ اس ٹھوکر کے اثر سے زمزم کا وجود ہو گیا۔ زمزم کا وجود ہو گیا۔ اچھا بولو، پانی کو کوئی روک پائے گا؟ اور بھی بالو سے کوئی روک پائے گا؟ بڑے بڑے باندھ تو باندھ کر کے پانی روکا جا سکتا ہے، لیکن بالو سے کوئی روک پائے گا؟ تو بالو سے روکنے کی کھموتا صرف ایک اللہ کے ولی میں ہے نا؟ جب آپ کے قدموں سے وہ چشمہ بہنے لگا، حضرت حاجرہ لوٹ کر آتی ہیں، بولو پانی سے کوئی بولے گا؟ بڑھ جا، گھٹ جا، رک جا، بولے گا؟ لیکن اللہ والے وہ ہیں کہ بے زبانوں سے بھی بولتے ہیں تو اللہ انہیں بھی زبان عطا فرما دیتا ہے۔
بے زبانوں سے بھی بولتے ہیں تو وہ بے زبان بھی ولیوں کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت حاجرہ جمائی تو ریتا لیا، بالو لیا، بالو سے پانی نہیں رکتا ہے، لیکن ولیہ نے اس بالو سے گھیرا لگایا۔ وہ کہتے ہیں زم زم، کیا کہا؟ زم زم کا معنی جانتے ہو؟ تم لوگ سمجھتے ہو کہ مدینہ مکے کا پانی اسی کو زم زم، زم زم کا مطلب ٹھہر ٹھہر، کیا؟ رک رک، اسٹاپ اسٹاپ، ٹھیک سمجھ گئے؟ اب تو سمجھ گئے نا؟ اور بھی اس تمہارے بنگلہ بھاشا میں کیا کہتے ہیں؟ تھمے جاؤ ہے نا؟ تو ایسا تھما کہ قیامت تک کے لیے تھم گیا۔ اب چاہے لاکھوں لاکھ حاجی جائیں وہاں، پیے بھی، نہائے بھی، اور پھر جب واپس آئیں تو لے کے آئیں بھی، بھائی قیامت تک کے لیے۔ آج 1 سینٹی میٹر بھی پانی کم نہیں ہوا۔ تم اپنے کنویں میں موٹر لگا دو، 2 گھنٹے میں سوکھ جائے گا، ہے نا؟ لیکن وہاں اتنا تیز موٹر لگا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، وہ پائپ لائن گئی ہوئی مکے کے باہر ایک جگہ ہے جہاں بڑے بڑے ٹینکر بھرے جاتے ہیں، جو ٹینکر مدینہ جاتے ہیں، وہ وہاں پہ جو ہے جیسے ہوتا ہے نا یہاں پہ پانی بھرنے کے لیے شہر کے اندر ہوتا ہے نا ٹینکر، اسی طرح سے وہاں وہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹینکر لگے رہتے ہیں، ایک ٹینکر خالی ہوا دوسرا اس میں لگ گیا، اب وہ سب لے کر کے جاتے ہیں مدینہ شریف میں، مسجد نبوی میں اس کو رکھتے ہیں، حجاج کرام پیتے ہیں۔ منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ پانی کا زمزم کا اہتمام ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو رب فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا و مروہ اللہ ہی کی نشانیاں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو جب اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے پتھر پر اتنا کرم فرما سکتا ہے، تو اگر انسان قربانی دے گا تو اللہ اس پر کتنا احسان فرمائے گا، اللہ اس پر کتنا احسان فرمائے گا۔ تو لہٰذا دودھی کوٹ باڑی میں آئے ہوئے مسلمانوں، آپ سب سے کہنا ہے اپنی تہذیب بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلیے، اپنے کلچر کو بدلیے، اور دنیا کی اس مشکلوں میں گھبرائیے نہیں، صبر و شکر کے ساتھ جینا سیکھیے۔ اگر پتھر بھی صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس کو اپنی نشانی میں شامل فرما لیتا ہے۔ اگر یہ انسان صبر و شکر کے ساتھ ہوگا تو بولو اللہ کیا اس پر اپنا انعام نہیں کرے گا؟ ارے میاں وہ صرف نشانی نہیں بنائے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ آج ہمارے شامت اعمال کی بنیاد پہ اس دنیا میں ہم طرح طرح کے مصائب جھیل رہے ہیں۔ آج ذلت اور رسوائی کی زندگی مسلمان جی رہا ہے، تو ہم کسی دوسرے پہ الزام لگانے نہیں جائیں گے کہ فلاں کی وجہ سے ہم کو ایسا ہو رہا ہے، نہیں، ہماری وجہ سے ہم ایسا ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو بدلیں، اپنے کلچر کو بدلیں، اپنے معاشرے کو بدلیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، معافی کے طلبگار ہوں، اور شریعت کے مطابق جینا پسند کر لیں، اپنے گھروں میں اسلامی معاشرے کو قائم کریں، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنا کلچر بدل دیا، اپنی تہذیب بدل دیا۔ میں بھی بتاؤں، میں ترکی گیا تھا ابھی 1 ہفتہ پہلے، یہ سوچ کے گیا تو اسلامی کنٹری ہے، جگہ جگہ ماحول سب اسلامی ہوگا، لیکن جانتے ہو حالت کیا تھی کہ چوراہوں پہ دیکھو تو مرد عورت ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، یہ اسلامی کنٹری ہے۔ مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے تو حسن ظن تھا کہ یہاں تو سب حنفی مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، ان کے پیچھے تو بہت اچھی نماز ہوگی، لیکن نماز کے بعد میں ایک نکاح میں شرکت کے لیے گیا تھا، تو جب نکاح میں گیا وہاں پڑھنے کے لیے تو امام صاحب بھی تشریف لائے جنہوں نے جمعہ پڑھایا تھا۔ اب ان کا جب تعارف ہوا تو دیکھ کر کے حیرت ہوئی، یہی امام صاحب تھے، ان کے پیچھے جمعہ، یہ تو ہماری جمعہ تو نہیں ہو سکتی ہے، ہاں اتنی چھوٹی چھوٹی داڑھی، ٹوپی غائب، ٹی شرٹ پہنے ہوئے، جینز پہنے ہوئے چلے آ رہے۔ جلال الدین رومی کے آستانے پہ گئے، سوچئے
سوچا تھا یہاں تو بڑی لمبی لمبی داڑھی والے بڑے تسبیح و مصلے والے لوگ ہوں گے، لیکن وہاں پہنچے دیکھا مصلی امامت پہ داڑھی نہیں، کلین شیوڈ آدمی، وہاں ایک ہینگر ٹنگا ہوا ہے، ٹوپی ہے اور عبا ہے۔ امام صاحب آئے، ٹوپی سر پہ رکھ لیا، عبا کو پہن لیا، نماز کو پڑھایا، عبا کو اتار دیا، ٹوپی کو ٹانگ دیا اور چلے گئے۔ بولیے ایسا کلچر جب مسلمانوں میں آئے گا تو عزت ملے گی؟ نہیں ملے گی عزت۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اسی طرح ہے۔ آپ عراق میں چلے جاؤ، ایران میں چلے جاؤ، اب شام میں چلے جاؤ، خود سعودی میں چلے جاؤ، وہاں کے احوال بھی کچھ اسی طرح کے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں مسلمانوں، ہم بھی دوسروں کے کلچر کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، ورنہ وہی ترکی ہے کہ جہاں فاتح قسطنطنیہ موجود ہے، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ حضرت ایوب انصاری تھے، دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے جنہوں نے جا کر کے قسطنطنیہ کو فتح کر ڈالا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو طبیعت پہ جینے والے نہیں تھے، مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت پہ جینے والے تھے۔ تو جب تک مسلمان دوسروں کو آئیڈیل نہیں بناتا تھا، جناب محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنا کے جیتا تھا، اس وقت تک مسلمان جہاں گیا اللہ نے اسے عزت دی۔ لیکن جب ہم نے رومیوں کو، جب ہم نے یورپین کلچر کو، جب ہم نے انگلش کلچر کو، ہم نے اسے آئیڈیل بنا لیا اور پھر کفار و مشرکین کے طور طریقے کو ہم نے اپنانا شروع کر دیا، تو اس کی وجہ سے آج ہمیں ہر جگہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج نہ ہم محفوظ ہیں، نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ہماری خانقاہیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے مدرسے محفوظ ہیں، نہ ہمارے گھر محفوظ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تہذیب بدل چکی ہے، جو تمہیں ہونا چاہیے تھا وہ تم نہیں ہو۔ تو اے مسلمانوں، آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مسلسل شور غوغا شوشے اٹھتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے اپنے اعمال کو صحیح نہیں رکھا ہے۔ تو لہٰذا عزیزو، آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، اپنے کو درست کیجئے، اپنے کو صحیح کیجئے اور مسجدیں آباد کیجئے۔ خالی مسجد بنا لینے سے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ مسجد کی کنجی جنت کی کنجی لے کر دنیا سے جاؤ گے تب جنت میں داخل ہو پاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ مسجد بنا لیا تو ابھی مولانا نے حدیث سنا دی آپ کو کہ اگر آپ نے مسجد بنائی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے محل تعمیر کرے گا۔ محل تو بن گیا، مگر اس محل میں کب داخل ہو گئے، کیسے داخل ہو گئے؟ کیونکہ اس میں تو تالا لگا ہوا ہے۔ ایک جگہ میں نے کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، چابی نہیں ہوگی تو ہم کاٹ دیں گے۔ سوچ لو، ایسی عقل رکھتے ہیں مسلمان، کہاں ہمارے بھانگ دیں گے، ہم تاک دیں گے۔ تو یہ بھانگنے والی جو صورت ہے، جنت میں کوئی چیز بھانگ نہیں سکتی ہے، جنت میں موت ہے ہی نہیں ہے، جنت کی کوئی چیز بھانگ نہیں سکتی، ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ کتنا بجھتے سے نا جی، ایک انگور میں پورا خاندان جو ہے جیون گزار دے، ایک انگور خالی ایک، پورا جیون گزر گزر کے کھاتے رہو، سیس ہوگے نا، ٹھیک ہے نا؟ پیٹ تمہارا بھر جائے گا اور پھر وہ انگور اپنی جگہ پہ ویسے ہی دکھائی دے گا۔ پتہ پوچھ گئے نا جی؟ تو جنت میں محل تو بن گیا مگر داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ داخل کیسے ہو گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز کیا ہے؟ یہ جنت کی کنجی ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں، مسجد بنا کے چھوڑو نہیں، مسجد کو آباد کرو۔ میں نے ترکی میں دیکھا بڑی بڑی مسجدیں، سب ایک طرح کی مسجد، ایک ہی شکل کی مسجد، حتیٰ کہ انہوں نے چرچ کو بھی مسجد بنا ڈالا ہے، آیا صوفیہ۔ لیکن اے مسلمانوں، میں کیا بتاؤں کہ تہذیب و ثقافت ایسی ہو چکی ہے کہ مسجدیں تو ہیں ضرور، مگر اذان بھی خوب لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے، مگر لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں ہیں وہیں تفریح کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ مسجد میں پہنچ گئے، نماز ہو گئی، ایسے حالات بھی ہیں۔ تہذیب کو بدلنے کے لیے ابھی کل ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے بزرگ تھے، صوفی درویش،
حضرت آفندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی محنت کی تو وہاں کا کلچر کچھ بدلا۔ اب کچھ بدلا تو میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا کلچر بدلنے سے آج پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اسی ترکی، چھوٹے سے ملک ترکی کی آج ہلچل ہے پوری دنیا میں، خالی تھوڑی سی تہذیب بدل گئی کہ وہاں یہ اعلان ہو گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ نقاب پہنیں گی، اسکارف لگائیں گی۔ تو میں نے دیکھا 100% عورتیں جو ہیں اگرچہ ماڈرن ہیں، اگرچہ وہ یورپین لباس میں ہیں، لیکن سر پہ اسکارف ان کے ہے۔ تو آپ اگر تھوڑی سی تہذیب بدل دیتے ہو، کلچر بدل دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت و قوت عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے مسلمانوں، اپنے کلچر کو بدلیے، اپنی سوسائٹی کو بدلیے، اور اسلامی کلچر کو اپنے سماج میں رائج کر لیجئے۔ پھر دیکھیے نا، کسی تلوار کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اسی کردار کے اثر سے جو تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں نا، وہ تمہارے قدموں پہ جھکیں گے اور پڑھیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس محفل کو رائے گاں جانے مت دیجیے، یہ حضور کی محفل ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ انہی کو وسیلہ بنا کر کے آؤ ایک مرتبہ ہم سب مل کر کے اور ادب کے ساتھ دو زانو بیٹھ کر کے سوچیں اور غور کریں کہ امی کی کرلم امکے کی کرتے ہوئے کی امی کچھ بھول کرلم کی کرلم نا جدی کچھ بھول ترٹی সেটাই আল্লাহর কাছে অতি শীঘ্র পেশ করিয়ে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। নামাজের মতন সবাই বসে যাও, جیسے نماز میں بیٹھتے میں چھلے سبھی بیٹھ جاؤ، اور مرد حضرات اپنے نابھی پہ ہاتھ باندھ لیں اور عورتیں جو ہیں اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ لیں جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، اور سبھی لوگ اپنی اپنی چوک کو بند کر لو، آنکھ بند کر کے دھیان لگاؤ، سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بھے لاؤ اپنے اندر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہوگا تو جیون کے جو چھوٹے بڑے گناہ ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور جب وہ سامنے آ جائیں تو اسے چھپاؤ نہیں، کیونکہ اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ اپنے انہی گناہوں کو کسی کو بتاؤ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ کے حضور پیش کر دو۔ اگر پہاڑ کے بوجھا کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا چکر کے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم وسیلہ چاہتے تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس مختصر سے وقت میں اللہ کریم نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا۔ یقین جانیے اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں، رسول پاک کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ صبح کے قریب رات کے تیسرے پہر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں۔ یقین جانیے بالکل ایسے ہو چکے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔
بس یہ نیت کر کے اب ہمیں اٹھنا ہے کہ اب برائی کی طرف ہمارا قدم نہیں جائے گا، اب شریعت کے مطابق جیون وتیت کریں گے، اب اللہ اور اس کے رسول کے کہنے میں آ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی تمہاری اس نیت پہ بھی اللہ جزا دے گا، اور انشاءاللہ پھر رحمان کی رحمت کے گھیرے میں رہو گے۔ جو قدم اٹھاؤ گے وہی صراط مستقیم ہوگا، اور ایسا صراط مستقیم ہوگا جس پر اللہ کا انعام ہے۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ تمامی خواتین حضرات عمل کی دنیا میں ضرور آئیں گے۔ آخر میں چلتے چلتے میں آپ سب کا بہت آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں کہ میری دعوت جو چند سالوں پہلے آپ کے درمیان پیش کی گئی تھی حضور اشرف الاولیاء کہ اس ادارے کے تعلق سے جسے مخدوم اشرف مشن کہتے ہیں، آپ نے اسے باقی رکھا۔ ابھی مولانا یعقوب اشرفی نے آپ کے گاؤں کے تعلق سے بتایا کہ یہاں کے لوگ مخدوم اشرف مشن سے کتنا بھالواسا کرتے ہیں اور کس طرح سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آبھار پرکٹ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو دان آپ نے کیا مخدوم اشرف مشن کے لیے، کہیں آپ کو نا امیدی تو نہیں ہے، مایوس تو نہیں ہو؟ آپ کے اس دان کا استعمال صحیح جگہ سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا؟ کوئی اسویدھا تو نہیں؟ کوئی اسی کو اگر کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ، ہے نا؟ 25 سال ہونے جا رہا ہے حضور اشرف الاولیاء کے وصال کو، ٹھیک ہے؟ اس 25 سال میں 3 سال حضرت کی حیات رہی مخدوم اشرف مشن، اور اس کے بعد پھر فقیر کے پاس ذمہ داری آئی، اور آپ کے ساتھ مل کر کے مخدوم اشرف مشن کی انتی میں ہم نے جو کام کیا، پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہیں وہ کمزور کام نہیں ہوا؟ ارے بولو بھائی، کاشت بیشی ہولو کہ الپو ہولو؟ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا مشن کو؟ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہو؟ ماشاءاللہ بہت لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو مخدوم اشرف مشن اس وقت یہ آپ سمجھ لو کہ اتر پردیش میں بھی لوگ ڈاکتے ہیں، بلاتے ہیں، آؤ بچے آؤ تب داخلہ ہوگا، ہے نا؟ ابھی تک ایڈمیشن ہو رہا ہے، لیکن بحمدہ تعالی مخدوم اشرف مشن آپ کا اس مقام کو پہنچ گیا ہے کہ ایک دن کے اندر تقریباً 950 یا 1000 بچوں نے فارم بھرا تھا ایڈمیشن کے لیے۔ اب سوچو، آپ تو کہتے ہو کہ کام بہت بڑا ہو گیا، لیکن ایک دن میں بھی ہم 1000 بچوں کو نہیں رکھ پائے، کیونکہ کام تمہاری نظر میں تو بڑا لگ رہا ہے لیکن ہماری نظر میں تو چھوٹا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنے بچے آئیں وہ سب ہمارے وہاں رہ جائیں، لیکن ابھی اتنا بڑا کام نہیں ہوا ہے کہ جس میں ہم ایک ساتھ 1000 بچوں کا ایڈمیشن لے سکیں، ہے نا؟ اب 1000 بچے وہاں پہنچے ایڈمیشن کے لیے، ہم کو کتنا مایوس ہونا پڑا کہ سارے بچوں کو ہم نہیں رکھ سکے۔ تو آپ کی نظر میں تو وہ لگ رہا ہے کہ بہت بڑا کام ہو گیا مخدوم اشرف مشن، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ حضور اشرف الاولیاء کے سپنے کا ایک کونا ہے، جو ایک کونا ہے، ابھی پوری طرح سے ایک کونا بھی نہیں ہو پایا ہے۔ ذرا سوچئے کہ 25 سال میں اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تقریباً 550 بچے مخدوم اشرف مشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے، یہ تو مدرسے کا ہے، اس کے علاوہ اگر سب جوڑا جائے تو بہت ہو جائیں گے۔ جو اسکول بنگلہ میڈیم چل رہا ہے 125 بچے اس میں ہیں، پھر اس کے بعد جو ٹیکنیکل اسکول ہمارا چل رہا ہے اس کے اندر 150 بچے ہیں، پھر اس کے بعد اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی ہے اس کے اندر ہے، پھر عالیہ مدرسہ جو ہے ہمارا، جو عالیہ سے افیلیشن ہے اس میں بچے ہیں، کل ملا کر کے تقریباً 1000 بچے ہو جاتے ہیں جو پرماننٹ ہمارے وہاں رہتے نہیں ہیں لیکن داخلہ ان کا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دعا فرمائیے کہ جلد از جلد وہ سپنا جو حضور اشرف الاولیاء نے دیکھا تھا، یہ ایک ایسی یونیورسٹی بن جائے کہ یہاں کوئی بھی بچہ جو آئے تو وہ مایوس و محروم ہو کے واپس نہ جائے، بلکہ دین کے اس پلر کے ساتھ جڑ کر کے رہے، اور جب یہاں سے جدا ہو تو وہ خود دین کا ایک پلر بن جائے۔ یہ حضور اشرف الاولیاء کا سپنا تھا۔
بولیے بھائی، تو ابھی کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ 1000 بچہ آیا، سب کو ہم نہیں لے پائے، اس لیے نہیں لے پائے کیونکہ اس کے رہنے کی جگہ نہیں، اس کے کھانے کی جگہ نہیں، اس کے سونے کی جگہ نہیں، اس کے پڑھنے کی جگہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اتنے ہی بچوں کو تو رکھا جائے گا کہ جو رہ سکیں، کھا سکیں، پڑھ سکیں، اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، ہے نا؟ الحمدللہ ہم نے اعلان بھی نہیں کیا، بس یہ سوچا تھا کہ اس سال سے ہم اپنے وہاں جو ہے وہ افتاء کا کورس بھی شروع کر دیں گے، مفتی کا، اور بحمد تعالیٰ بغیر اعلان کے ڈھیر سارے بچے پہنچ گئے۔ کیسے خبر ہو جاتی ہے؟ ہم نے سوچا تھا کہ جو اپنے وہاں بچے فارغ ہوئے انہیں میں سے کچھ لوگوں کو رکھ لیں گے، 2-3 بچوں کو، لائن لگ گئی اس میں بھی، تو پھر اس میں چنا، ہم نے کہا نہیں، اس کے اندر سے ابھی اس بار جو ہے 9 بچوں کو رکھا جائے گا، جن کو محنت کر کے لگن کے ساتھ انہیں ایسا اچھا مفتی بنایا جائے کہ جو قوم و ملت کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ الحمدللہ تو وہ بھی ایک شعبہ قائم ہو گیا ہے۔ اس طرح سے پیرانہ پیر میں عمارت تیار ہے، دعا کیجئے کہ اس کا انفراسٹرکچر بھی تیار ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ وہاں ایک ایسا اسکول ہم قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں اسکول کے ساتھ اسلامی تعلیم بھی ہو، کیونکہ آج ہمارے بچے دوسرے اسکولوں میں جا رہے ہیں جہاں سے وہ یا تو کرسچن یا ہندو اسکول ہے، یا پھر اگر بنام مسلم اسکول ہے تو عقیدہ خراب ہے، تو وہ جب لوٹ کر کے آتے ہیں تو یا تو بہت ماڈرن ہو جاتے ہیں، اور یا وہ گستاخ ہو جاتے ہیں، یا وہ ہمارے عقیدے کے خلاف چلنے لگتے ہیں۔ یہ ایک بڑی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اسکول کی بڑی سخت ضرورت ہے، تو لہٰذا وہ کام بھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور آپ کو میں ایک اطلاع اور بھی دینا چاہتا ہوں کہ مالدہ شہر میں ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے جس میں ہم نے 6 منزل عمارت بنا ڈالی ہے، ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہے، صرف چھت لگی ہے، اس میں پارٹیشن وغیرہ کرا کر کے وہاں ہم ان بچوں کو رکھیں گے جو کمپٹیشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور ٹیوشن لینا چاہتے ہیں، تو ان بچوں کو ہم وہاں پہ کوچنگ کلاسز کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سے رائے لینا ہے، کیونکہ آپ کی بستی اور آپ لوگ جو ہیں مشن کے پرانے فاؤنڈر ممبر ہیں، تو آپ سب سے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کام کریں یا نہ کریں۔ ارے بولو، کرتے ہوئے نا بولو بابا۔ اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دودھنڈا میں جو جگہ لی گئی ہے تو انشاءاللہ، کیونکہ حضور اشرف الاولیاء کا فرمان یہی تھا کہ مخدوم اشرف مشن پنڈوا میں ہوگا، لیکن اس کی شاخیں بہت دور تک پھیلیں گی، بہت دور تک پھیلیں گی، اور اس میں اسکول بھی ہوگا، کالج بھی ہوگا، ہاسپٹل بھی ہوگا، نہ جانے کیا کیا حضرت نے کہا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ خود بخود دھیرے دھیرے کر کے وہ چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ ہمارے لیے ہم ماسٹر پلان تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ حضرت کی کرامت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز کہیں نہ کہیں وہ ظاہری ہو رہی بحمدہ تعالیٰ۔ تو بولیے بھائی، سمرتھن کرتے ہیں آپ لوگ؟ وہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک رہے گا؟ آج اس کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ایسے کوچنگ سینٹر ہوں کہ جہاں انہیں 1 سال 2 سال بھی اگر وہ بچہ رہتا ہے تو کم سے کم اس بچے کو اس کوچنگ میں بھی محنت کرائی جائے، اور ساتھ ساتھ اس کو شریعت کی طرف بھی آمادہ کیا جائے، اور اسے فرائض کا کم سے کم اور عقائد کا، فرائض اور عقائد کا کی واقفیت بھی ہو جائے، تاکہ وہ جب وہاں سے نکل کر کے کامیابی حاصل کرے تو پھر اسے کوئی پد بھرشٹ نہ کر سکے، وہ اپنے ایمان و عقیدے کے ساتھ دنیا میں رہے، وہ خود بھی بچے جہنم کی آگ سے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مستقبل قریب میں مخدوم اشرف مشن اہل سنت والجماعت کا ایسا ابھی عزیز القدر برادر طریقت مولانا یعقوب اشرفی نے آپ کے سامنے مرید ہونے کی دعوت پیش کی۔ تو یہ جان لیجئے کہ مرید ہونا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے دنیا میں، لیکن اس کا فائدہ محشر میں بہت ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، میدان محشر ہر کسی کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ کو سمجھانے کے لیے پوچھتا ہوں، اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور حکم کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوگی نہیں جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ لیکن جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے حکم بدل جاتا ہے، پھر آپ چپ چاپ کھڑے رہیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر آپ کا امام کوئی ہے تو کل میدان محشر ہمیں یہ فائدہ ہوگا، اللہ حساب و کتاب تو سب سے کرے گا، لیکن اگر ہم جماعت کے ساتھ ہیں اور ہمارا امام ہے، اور امام اگر بخش دیا گیا تو اللہ کی رحمت سے اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں اللہ انہیں بھی بخش دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے بھی کسی نہ کسی کو اپنا امام بنایا۔ تو غوث اعظم کا بھی امام اور خواجہ اعظم کا بھی امام، امام اعظم کا بھی امام اور مفتی اعظم کا بھی امام اور محدث اعظم کا بھی امام۔ ہم لوگ جگھنو نہ گھنو ہیں، نہ جانے کہاں کیا بھول ہو جائے اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، تو اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے نا، ساتھ میں رہو گے تو ضرور بخش دیے جاؤ گے۔ رہا سوال میرا، تو میرے اندر اتنا پاور نہیں، اتنی شکتی نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں، لیکن جن سے میری نسبت وہ بہت مضبوط ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بنگال سے رشد و ہدایت کے لیے خطے جون پور تشریف لے گئے تو مرید کرنے میں آپ بڑے محتاط تھے۔ کوئی اگر مرید ہونے آتا تو آپ اس کو اپنے ساتھ رکھتے، اس کی تربیت کرتے، اس کے دل کی سیاہی جب دور ہو جاتی تب آپ اسے مرید کرتے تھے۔ لیکن وصال سے پہلے کچوچھ مقدسہ میں حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی قبر انور کو اپنی زندگی میں ہی کھدوا لیا، اور پھر اسی قبر انور میں جا کے آپ نے چلہ کیا۔ آج کل کچھ لوگ چلہ کرتے ہیں تو گھومتے پھرتے ہیں، یہاں وہاں یہاں وہاں۔ اللہ والوں کا چلہ کیسا کہ قبر میں بیٹھ کر چلہ کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی درمیان ندا آئی کہ اے اشرف، میں نے تمہارے مریدوں کی تقدیر پر معافی کا قلم چلا دیا ہے۔ معافی تو سمجھتے ہو نا؟ اب اگر وہ جملہ میں بولوں تو آپ کی سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ عفو درگزر کا قلم چلا دیا، معافی کا قلم چلا دیا۔ تو جب یہ ندا اللہ کی طرف سے آئی تو 10 محرم الحرام کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قبر انور سے باہر نکلے اور عام اعلان کر دیا کہ جس کو بھی مرید ہونا ہے وہ ہو جائے، اب میرے آخری دن ہیں۔ تو 10 محرم الحرام سے لے کر اور 28 محرم الحرام تک، 28 محرم کو حضرت کا وصال ہوا، تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی،
اور اس میں جلیل القدر علماء، فضلاء، فقہاء، محدثین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ پھر حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ جو میرے فرزند نور العین کی اولاد سے وابستہ ہو جائے گا اس کو میں نے اپنے دامن کرم میں لے لیا۔ تو یہ ایک بڑا فائدہ ہے عزیزو کہ اللہ کے ایک ولی نے ہمارے لیے ضمانت لے لی ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کے دامن کو تھام لیں تاکہ دنیا میں بھی ہم محفوظ رہیں اور کل میدان محشر میں بھی ہماری حفاظت ہو۔ تو یہ بات میں نے رکھ دی۔ جو لوگ مرید ہو چکے ہیں وہ تجدید بیعت کر سکتے ہیں، جو کہیں اور سے مرید ہو چکے ہیں وہ طالب ہو سکتے ہیں، جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ مرید ہو سکتے ہیں، اور جو توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ توبہ کر سکتے ہیں۔ ابھی مولانا نے فرمایا کہ جاڑے کا زمانہ نہیں ہے ورنہ بڑی چادر پھیل جاتی، تو چادر سے تھوڑی مرید ہوا جاتا ہے، یہ تو دل کی تسلی کا ایک ذریعہ ہے کہ من کو تھوڑا شانتی ملے گی کہ حضرت کے ہاتھ میں بھی چادر ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی چادر ہے نا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں چادر پکڑ کے بھی اگر آپ کی نیت صحیح نہیں تو سب بیکار ہے، مگر دل اگر آپ نے مرشد کی طرف پیش کر دیا اور صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو اسی کا نام مرید ہے، اسی کا نام بیعت ہونا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس کے لیے جو بزرگوں نے طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ پہ دائنا ہاتھ ایسے رکھیے اور پھر جو میں پڑھوں وہ آپ سب بھی پڑھیے، تو انشاءاللہ تعالی آپ سب بھی سلسلہ اشرفیہ میں بیعت ہو جائیں گے، طالب ہو جائیں گے۔ بائیں ہاتھ کو نیچے رکھیے، دائنے ہاتھ کو اوپر رکھیے۔ ماں بہن بیٹیاں بھی ایسے ہی کر سکتی ہیں، اور پھر جیسے میں پڑھوں آپ سب پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم مرید ہوتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ میں طالب ہوتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ میں اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرفی جیلانی کے موافق حکم حضور اشرف الاولیاء شیخ المشائخ ابو الفتح سید محمد مجتبی اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ کے، جن کا سلسلہ پاک درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور غوث العالم محبوب یزدانی میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ ان کا سلسلہ پاک دو واسطوں سے درجہ بدرجہ حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری و حضور غوث العظم ابو محمد محی الدین محبوب سبحانی شیخنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہما
تک پہنچتا ہے۔ یہ دونوں سلسلے درجہ بدرجہ، سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو انہی نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا۔ آمین آمین آمین۔ الفاتحہ۔ سربراہ شاہا کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عشی محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مینار نور ہوگا جس سے شب دیجور کے اندھیرے مٹیں گے اور ہر طرف انشاءاللہ اجالا ہی اجالا ہوگا۔ آپ تمامی حضرات دعا فرمائیے کہ ہمارے مرشد نے جو عزم اور جو ارادہ آپ نے کیا تھا اور جس نیک نیتی کے ساتھ اس میں آپ نے قدم بڑھایا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیب یا رسول اللہ یا حبیبی مخدوم اشرف کا دیوانہ جوڑا جاتا ہے مستانہ جو ہے اشرف کے اس کا ہے جنت ٹھکانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات والسلام علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا شفیعنا یوم الجزاء۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یا الہی مصطفیٰ و مرتضیٰ کے واسطے اور حسین و حضرت زین العبا کے واسطے، باقر و جعفر و کاظم و رضا کے واسطے، کرخی و سختی جنید پارسا کے واسطے، واسطے ابوبکر شبلی اور تمیم و ابوالفرح الحسن و ابو سعید باصفا کے واسطے،
غوث اعظم شاہ دولار منور کے لیے شیخ عربی نے بیلیا کے واسطے سید محمد علی کے صدقے کریم بخش دے جرم و خطا اپنی عطا کے واسطے ہے جلال الدین کی یہ التجا رب کریم بخشنا ہم سب کو تاج الاصفیاء کے واسطے سنیوں کو بعد عرفان کا ساغر ملے حامد اشرف اور سید مجتبیٰ کے واسطے یا رب العالمین تمام محبوبان خدا کے صدقے و طفیل حاضرین بزم و اس آبادی اس علاقے کے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات جس دار فانی سے رحلت کر چکے مولا ان سب کی مغفرت فرما قبر کے عذاب سے انہیں بچانا یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا اے اللہ آنے والی نسلوں کو نیک صالح پیدا فرمانا جو زندگی جی رہے ہیں مولا انہیں صحت و عمر عطا فرما ایمان کی سلامتی عطا فرما شریعت پر گامزن فرما یا اللہ نمازی و غازی بنا سینے کشادہ فرما بازوؤں میں کسبل عطا فرما اے اللہ ہم سب کے دلوں کی سیاہی کو دور فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کو مصفہ مزکہ فرما دے اے اللہ ہمیں تقوی شعار بنا دے پرہیزگار بنا دے یا رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں مولا ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری آنے والی زندگی کو بہتر فرما دے ہمیں اہل سنت والجماعت میں ہمیشہ شامل رکھنا اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دشمنان دین کا مکالا فرما اے اللہ ہم سب کو نیک بنا ایک بنا اے اللہ آپس میں ملت محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کے گھروں سے بلائیں دور فرما رحمتیں برکتیں نازل فرما حلال روزی عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما کھیتیوں میں خیر و برکت نازل فرما یا اللہ ہماری ازدواجی زندگی بہتر فرما ہماری اولادوں کو نیک بنا صالح بنا علم و عمل میں کامیاب فرما جو بچے بچیاں امتحانات کے مراحل سے گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں مولا ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمانا یا اللہ یہ تمام ظالم سہولی طاقتیں جو آج مسلمانوں کے درپے آزار ہیں اے مولا ان سب کو ذلیل و رسوا فرما دے انہیں تباہ و برباد کر دے مولا یا اللہ ان کی نگاہوں سے روشنی چھین لے یا اللہ تو ان کے بازوؤں سے قوت چھین لے یا اللہ انہیں ذلت دے رسوائی دے مولا مسلمانوں کو عزت و وقار عطا فرما یا اللہ جنہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اے اللہ ان سب کو مردود فرما دے ذلیل فرما دے انہیں کیفر کردار کو پہنچا دے یا رب العالمین رحم کر دے کرم کر دے تمام مسلمانوں پہ تو اپنا خاص فضل و کرم فرما اے اللہ ہماری بستی ہمارے آبادی ہمارے علاقے ہمارے شہر ہمارے ملک میں امن و امان قائم دائم فرما بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کی قدر و منزلت کی ہمیں توفیق عطا فرما ہر بڑے کو اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے اور ہر چھوٹے کو اپنے بڑوں کی عزت کی توفیق دے یا رب العالمین تو اپنا خاص کرم و فضل فرما اور اس بزم کے انعقاد کا جو جائز مقصد ہے اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرما جنہوں نے دان کیا مولا ان کے دان کو قبول فرما جنہوں نے مسجد میں مدرسے میں مخدوم مشن میں اپنا دان پیش کیا مولا کریم تو ان کے اس دان کو قبول مقبول فرما اور اسی کو ذریعہ نجات فرما دے مولا یا اللہ علماء اہل سنت میں اتحاد اتفاق قائم دائم فرما اور ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرما ان کی زبانوں میں تاثیر عطا فرما یا اللہ اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق رفیق عطا فرما اے مولا رحم کر کرم کر ہماری خانقاہوں پر ہمارے مدرسوں پہ ہماری مسجدوں پہ کہ مولا ان سب کی بھی حفاظت فرما اور یہاں سے نور ایمان کی شمعوں کو ایسا روشن کر دے کہ مولا ہر اندھیرے اجالے میں تبدیل ہو جائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور شیع محمد و آلہ وصحبہ اجمعین
خصوصیت کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کنیزان فاطمہ میں شامل فرما لے۔ یا اللہ انہیں اپنے گھروں میں اسلامی کلچر کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، حیا کے ساتھ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عشی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ দেখেন দূর থেকে সালাম করবেন, হাতটা দিয়েন না, বুঝতেই পারছেন একটু অসুবিধা আছে হুজুরের, হুজুর যেন কষ্ট না পায় এটার দিকে খেয়াল রাখবেন ইনশাআল্লাহ। জলসা খুব ভালো হলো। হ্যাঁ, আশিক এর নাম। হ্যাঁ, রাস্তা ক্লিয়ার করো আর কেউ যেন হাত না দেয়। হ্যাঁ, হাতটা দিবে না ইনশাআল্লাহ। দূর থেকে খালি সালাম করবেন, আসসালামু আলাইকুম করবেন। আসসালামু আলাইকুম। এই ফোন খালি গুতাই দিয়েছে খালি। হ্যাঁ ক ওরে তো হ্যাঁ। সেজরা গাড়িতে যাও, যেখানে থাকবে পিছিয়ে থাকবে ওখানে ওরে চলে যাবে বাবু ডাইরেক্ট। হ্যাঁ, হ্যালো, তোমরা যদি এখন নিতে চাই এখন, কালকে হলে কালকেও তো আসবে। সেজরা আমাদের সঙ্গে আছে, সেজরা আপনারা নিতে পারেন। কালকে সকালে আছি আমরা আপনার গ্রামে আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ না, সেজরা শরীফ আপনারা নেবেন 50 টাকা হাদিয়া দিয়ে, ঠিক আছে? সব তো বলেই দিলাম, বলতে বলতে বুড়া এখন লোকটা আমাকে